أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد لتبعثن بل عجبوا أن جاءهم منهم منذر منهم بهم قد علمنا ما تنقل الأرض منهم. ایک صبح دن میں یہ آیت تھی جو پڑھا میں نے، یہ بھی یاد آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ کو، سورہ قاف کو جمعہ کے دن پڑھ گیا. جمعہ کے خطبہ میں سورہ قاف اتنی کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم کو آپ کو پڑھنے سے یاد ہو گئی، ہوگا کہیں اس میں ہوگا، لیکن ہے ذہن میں. سورہ قاف کے متعلق فرمایا کہ جمعہ کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. یہ بڑی اچھی بس پڑھا کرتے تھے. اس وجہ سے خیال ہوا کہ جب اتنی کثرت سے جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے تو کل نہیں خطبے کا موقع مجھ میں نہیں، یہ بھی تو ایک خطبہ ہی ہے تو تھوڑا سا اس کو سنا دوں. بسم اللہ علیہ. یہاں سے سورہ قاف شروع ہو رہی ہے. اس میں دلائل توحید اور وقوع قیامت اور قیامت کے دن کے احوال اور مومنین و کافرین کے انجام کو بتلایا گیا ہے. 4 بات ان میں دلائل توحید، وقوع قیامت اور درمیان میں اور قیامت کے دن کے احوال اور مومنین و کافرین کا انجام بتایا گیا ہے. درمیان میں باغی اور طاغی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. اس میں ایک روایت میں نے دیکھا، شیخ محمد صاحب کے کسی زمانے میں ایک پنڈت آیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت اثر ہے، ہم تو پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا. وہاں شیخ محمد صاحب وہی حضرت دامن صاحب ساتھیوں میں سے عالم تھے. حضرت حاجی صاحب حضرت دامن صاحب عالم نہیں تھے، یہ عالم تھے. وہاں شیخ محمد صاحب بہرحال ان کا تذکرہ ہے. تو اس پنڈت نے کہا کہ ہم تو پڑھتے ہیں قرآن شریف، ہم کو تو کوئی ایسا نہیں ہوتا. حضرت شیخ محمد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں پڑھتا ہوں. پڑھنا شروع کیا، کہا بس مولانا مان گیا میں. معلوم ہے پڑھنے کا بھی ایک ڈھنگ اثر ہوتا ہے. پنڈت نے اشکال کیا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. فرمایا دیکھو میں پڑھتا ہوں قرآن مجید. کیسے پڑھا؟ شیخ محمد صاحب پیر بھائی تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے، حضرت عامر صاحب کے دارا کیا پوچھ رہا. آپ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. کیا معنی ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے. تمام جتنے لوگ پڑھیں جرا دیکھتا تو سب جان دیں گے. قرآن مجید والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور قیامت کے دن حاضر ہوگے. سب چلنا وہ دن بھی یاد رکھنے کا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ قیامت آنے والی ہے. کافر کو یہی بعید معلوم ہوتا ہے کہ اتنے دن سے قیامت کا لفظ سن رہے ہیں، قیامت آئی نہیں رہی ہے. جب آئے گی تو کیا کرو گے؟ جب آئے گی، یہ تو مانتے ہو آئے گی، تو اس کے لیے وقت مقرر کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے. قیامت کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. جبریل السلام نے کہا آئے گی قیامت، کب آئے گی یہ نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. علامات تو بیان فرمائے حضور نے، لیکن متعین طرح سے نہیں جانتا. قرآن قسم ہے قرآن مجید کی کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور قیامت کے دن حاضر ہوگے.
یہ جواب قسم ہے، لتب آسن، اٹھائے جاؤ گے، ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، بل عجیبوا ان جاءہم، آگے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ مضامین بیان فرمائے ہیں، یہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ آگے اسی کو سنا، وہ بھی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ اتنا کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کو پڑھا کرتے تھے، کچھ صحابی کہتے ہیں کہ یاد ہو گئی۔ اب آگے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ یہ رکوع ہے، جب دارالعلوم میں گئے وہاں قرض سب کے دیتا، میدان والے لڑکوں کے بھی تھا، بخاری کے پڑھنے والوں کو کوئی مستثنا نہیں تھا، تجوید مشق کرنا مغرب بعد وہ جاتی دارالعلوم۔ ایک عالم گئے تھے سنبھل کے، کہا کیا یہ سب چھوڑ کر دیتے ہیں؟ کہا یہاں طریقہ بولیے مت، کچھ طریقہ بولیے نہیں ہوتا ہے، دیکھا نا مغرب بعد دور کا سنت پڑھا گوجنے لگتے۔ تو ہمارے پھوپھا ہی تھے ایسا والی، جنہوں نے قل بالفلق قل بالناس کے بعد اسی مشق کرائے۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی، جہنم جنت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گے کیا کچھ اور بھی ہے؟ یہ قرآن ہے، جنت اور دوزخ کا بیان قرآن سے بڑھ کے نہیں کر سکتا کوئی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید۔ جنت قریب کی جائے گی، دور نہ رہے گی، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ وہ متقیوں کے لیے جنت قریب کی جائے گی، دور نہ رہے گی، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر ایسے شخص کے لیے رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے۔ للمتقین غیر بعید، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر ایسے شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے، جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، غیب پر ایمان لانا سب سے بڑی بات۔ غیب کو کفارین غیب ہی کو نہیں مانتے، یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یؤمنون بالغیب ہے مومنین کے بارے میں۔ حضرت فرماتے تھے سب سے زیادہ غیبی کو ماننا کفار کو مار پڑتا ہے، مومن غیب کو مانتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا جو سچا ہے، رسول سمجھا دیا جو سچا ہے، پھر کذب کہاں سے آیا؟ روایت ہے، روایت کرنے والے کون ہیں؟ ہم سے کسے بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واسطہ کون ہے؟ جبریل السلام ہے۔ بھیجنے والے کہاں ہیں؟ اللہ ہے۔ کذب کہاں سے آیا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب نے سرد کے بارے میں کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق مصدوق تھے وہ بیان کر رہے ہیں
کس نے ان سے بیان کیا؟ جبریل اسلام نے. جبریل اسلام نے کس سے بیان کیا؟ نبی اللہ تعالیٰ سے. پھر اس میں لکھا ہوا ہے پھر کذب کہاں سے آیا؟ راوی جب سچے ہیں تو پھر کذب کا سوال ہی نہیں ہے. سند کی بات شاہ عبدالعزیز صاحب نے سند پہ لکھا ہی. ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب بہت پسند کر بہت مست ہو گئی. دیکھو کیسی مدت بات. خدا بھیجنے والا واسطہ جبریل اور جس پر پہنچایا گیا رسول سچا صادق مصدوق جو ہم تک پہنچا رہا ہے. اب جھوٹ کہاں سے آیا؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید. کیا کچھ اور بھی ہے؟ اور متقیوں کی یہ جنت قریب کی جائے گی، دور نہ رہے گی. غیر بعید قریب کی جائے گی، یہ تشریح بھی ہو گئی، دور نہ رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے تائید کے لیے فرمایا قریب رہے گی. کیا مطلب؟ دور نہیں رہے گی. ارے اس کی کیا تائید؟ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا برابر جنت دوزخ کرنے کی. تو عالم الاسلام سے چلا آ رہا ہے. سب نے کہا دوزخ اور جنت، لیکن سبھی نے کیا. اس کا وعدہ کیا ہے ہر ایسے شخص کے لیے وعدہ کیا جائے دور رہے. یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر ایسے شخص کے لیے رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرتا، کوئی معاملات میں اپنے تک نہیں رہتا، خالی مخلوق تک نہیں رہتا، خالی تک پہنچتا. جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرا، جس کا نام ہر اس شخص کے رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا، جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرا، یہ ہے متقی. اور رجوع کرنے والا بے قلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر کے آیا. بے قلب منیب اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. جو آیا ڈرا اور رجوع کرنے والا دل لے کر کے آیا، اس میں سلامتی. منیب کا لفظ ہے. قلب منیب، قلب منیب. اللہ ہم لوگوں کو بنا دیا. ایک بزرگ کا قول یاد آ گیا. غالباً سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ میں اپنی عنابت درست کر چکا ہوں. منیب کا لفظ اس سے یاد آیا. میں اپنی عنابت درست کر چکا ہوں. تم کو بھی آنا ہو تو ہماری چوکھٹ پر آ جاؤ، ہم عنابت درست کر دیں گے. اسے کہ صحبت کی فضیلت معلوم ہے. یہ نہیں کہا کہ قرآن دیکھو، یہ کہا کہ ہم اس چیز کو درست کر سکیں. تو مشائخ کے پاس اسی عنابت کے لیے آیا جاتا ہے، صحیح عنابت ہو جائے. لکھا ہے شاہ صاحب نے، قلم زبان سے اور زبان قلم سے، قلم زبان سے اور زبان قلم سے شہادت دیتی ہے کہ ہم بزرگوں کی خدمت میں جا کر کے کوئی پائے نئی چیز پایا. ہم پہلے بھی نماز روزہ کرتے تھے، بہت سناتے تھے. کوئی عالم نہیں ہوگا جو نہ سنائے. ہم پہلے بھی نماز کر. قلم زبان سے، زبان قلم سے شاہد ہے کہ وہ کہتی ہے، زبان اور قلم دونوں کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی نماز روزہ کرتے تھے، مگر بزرگوں کے صحبت میں کچھ اور ہی قسم کی نماز ہو گئی. لفظ کتنا ہے؟ زبان قلم سے، تحریر اور تقریر دونوں سے. زبان قلم سے اور قلم زبان سے. یعنی کہیں زبان بولتی ہے کہ یہ لکھا ہے، اور کہیں لکھا ہوا رہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. عمدہ جملہ ہے نا. تو اردو ترجمہ یہی کیا شاید. زبان قلم سے اور قلم زبان سے. بباغ دوہر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے بھی نماز روزہ کرتے تھے، لیکن مشائخ کی خدمت میں جا کر کے اور یہی قسم کی نماز ہو گئی، تلاوت ہو گئی. اللہ غیر بھائی ہاں ماتود. ہر ایسے شخص کے لیے رجوع کرنے والا ہے اور پابندی کرنے. منیب
اواب حافظ، اواب رجوع کرنے والا، حافظ میں نے پابندی کر دی، ترجمہ کیا حافظ جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرا، من خشی الرحمن بالغیب، پابندی کرنے والا ہے، بے قلبی مری، جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرا اور رجوع کرنے والا دل لے کر کے آیا اللہ کی طرف، ادھر ادھر نہیں، دل ہے، دل اللہ کا، تعریف ہوئی کہ نہیں؟ رجوع کرنے والا دل لے کر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر گیا، بہت حضرت کیا بعد میں مریض سے اٹھا دیتے تھے اسی رجوع پیدا کرنے کے لیے، آئے ہو کس لیے آئے ہو، سب مریض سے باہر کھڑے رہتے تھے، آگے کہتے تھے ہم اس لیے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں۔ اب ہم لوگ کی ہمت کیا، کوئی کسی سے کہہ دیں نہیں کہہ سکتا۔ وہاں سر ہمارا مسلم صاحب آئے تھے، بہت حافظ آدمی، شیخ الحدیث دارالعلوم کے، تو دیکھے مولانا مسلم صاحب تو سب کو ہٹایا، نکل گھر طالب ہو، کچھ نہیں ویسی دنیا دار لوگ، اس میں وہاں مسلم صاحب بھی تھے۔ کہا حضرت غلطی تو ایک نے کیا اور سب کو آپ ہٹا رہے ہیں، کہا بہت بڑا حدیث تھے، بالکل وہاں ابراہیم صاحب کی طرف تھے، اللہ سورت بھی ہونے کی دے رہی ہے۔ حضرت نے جو شعر پڑھا برجستہ، مجھے اب تک یاد ہے، تو از قوم کے بیدان شکر نہ کہرا مندرت باشد نہ مہرا، جب کسی قوم کا ایک آدمی بے دانشی جہالت کرتا ہے تو قوم کی عزت ختم ہو جاتی ہے، چھوٹا نہ بڑا سب اس وجہ سے ہٹا ہے۔ وہاں مسلم سے ایسا خاموش ہو گیا کہ میں کہا نہیں جاتا، میں تھا موجود، جو انہوں نے کہا حضرت غلطی تو ایک نے کیا، نکالا سب کو آپ نے بھر کے باہر گلیوں میں، اس کا ایسا حضرت نے اتنا بدستہ کہا پڑھا کہ مجھے تعجب ہو گیا۔ تو از قومیں ایک بے دانشی کر نہ کہرا من درد باشد نہ مہرا، قوم میں کا جب ایک آدمی بے دانشی کرتا ہے تو نہ چھوٹے کی عزت رہتی ہے نہ بڑے کی۔ گائے ایک بھی چلنے چلی جاتی کھیت میں، اس کے مجھے سب مویشی کھانے میں بند کے نہیں، یہ نہیں کہتے کہ اس کے کھایا کتنا چارہ کھایا نہیں کھایا، یہ مثال بھی ہے کوئی کہیں پر۔ جو از قوم میں، اب جو فارسی نہیں پڑھے وہ کہا جانے نہیں کہہ سب بیٹھے ہوئے اس کو۔ تو از قوم میں ایک بیدار شکر نہ گہرا مندر باشا، اب اسی زمانے کا سنا ہوا ہے، پھر تھوڑے سنا ہے، شاید اس کے بعد پہلی مرتبہ سنایا ہوگا۔ مولانا پڑھاتے ہیں، ان کو یاد ہو تو وہ نہیں، ان کو بھی اتنا یاد ہے۔ جو از قوم کے بیدان شکر، اتنا بردستہ شفقتی، بہت بڑے علامہ ابراہیم کی طرح تھے وہ، اسی لمبے چوڑے بھی اتنے لمبے تھے۔ یہ الہ آباد کا واقعہ ہے، حاجی شفیع اللہ صاحب گھر میں اس وقت تھے ہم لوگ۔ جو از قوم کے بیدان شکر، خاموش ہوئے، بالکل ہی خاموش ہو گئے، بولنے والے آدمی تھے۔ جو از قوم کے بیدان شکر نہ کہرا منظر باشد نہ میرا، نہ چھوٹے کی عزت رہ جاتی نہ بڑے کی۔ بغیر دیکھے رحمان سے ڈرا اور رجوع کرنے والا دل سے لے کر کے آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اللہ فرمائے گا ادخلوها، اللہ ہم لوگ کے ساتھ بھی کر ادخلوها، ہم لوگ کے ساتھ ندا اللہ داخل ہو جاؤ۔ کیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ ابھی میں نے کہا کیا ہم لوگوں کے پاس، دیکھیے یہ امید، دعا تو کرنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسا کر، یہ ندا ہم کو سننے میں آ جائے کہ داخل ہو جائے جنت میں ہمارے۔ ایک بہو تھے حضرت، ایسی ناخوش ہوتے ہیں نکلو، داخلے کے شرائط بیان فرماتے ہیں کہ داخل ہوئے ہو تو اس شرط سے داخل ہو تاکہ وہاں معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، اب نہیں نکالے جاؤ گے، یہاں سے نکالو، کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے یہاں ہو، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے دلی ہو، چاہے عرب ہو، چاہے نکالے جاؤ گے یہاں سے۔ یہ دارالقرار نہیں ہے، یہ دارالفلاح۔
نہانے کی جگہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے دل کو تم نے مطمئن کر لیا, اپنے نفس کو اطمینان پر کے درجے کو پہنچا لیا. اب تمہارا یہ جگہ نہیں, آگے بڑھو, چلو جنت تمہاری جگہ. اب یہاں رہنے لائق تم نہیں ہوگی, یہ دارالفساد ہے, لیکن ہوگی اصلاح یہیں پر. اب فساد سے نکل چکے, مطمئنہ ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بزرگوں کا اسی لیے جایا جاتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ آپ نے بھی صحبت فتح ہے نا, فادخلی فی عبادی, ہمارے بندوں میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا, پوری پڑھے تو ٹھیک ہوتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی, مطمئنہ نیچی زمین کو کہتے ہیں, نشیب زمین کو مطمئنہ کہتے ہیں. اے میرے بندے, تم نے اپنے کو زمین کے برابر کر دیا, تو اب تم کو ہم آسمان پر چڑھا رہے ہیں. فادخلی فی عبادی وادخلی, میرے بندوں میں اب داخل ہو جاؤ, اب تم یہاں رہنے لائق نہیں ہو. فادخلی فی عبادی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی. یا ایھا لوامہ نہیں کہا ہے, ہماری تو کسی ذریعے میں نہیں. اپنے کو بڑھاؤ, نفس امارہ لا ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ایھا النفس لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. امارہ کی بھی قسم کھائی, لوامہ کی ہے نا, لوامہ, لیکن کہیں تعریف نہیں کی. النفس المطمئنہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. سید ساگ متری آتا ہے, میں نے خود سنا حضرت سے, سید ہم جو علی کے کتنے کامل تھے. ایک مجلس میں کمال کو پہنچا تھی. تبت کے لوگ آئے, ایک مجلس میں بیٹھے, بیعت کیا اور کہا جا کام کرو. سارا سال رہنے کے بعد کوئی لائق نہیں ہوتا. اللہ, میں بھی وہی نہیں ہوں. یا میں نے خود یہ حضرت سے سنی بات. سید صاحب کہیں کچھ لوگ آئے تبت سے, جو علی میاں کے سے بیعت کیا اور ایک مجلس میں پہنچا دیا اور کہا جا تبت میں تو آپ نے سب تبلیغ کا کام کیجیے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں داخل ہو جاؤ. اتنا کر لو گے پھر جنتی ہے. کورس ہوتا ہے نا, کورس کرتے ہیں, اب کریکٹر ہو جائے گا. یہ ہوتا کہ نہیں, کورس یہ پاس کر لیا ہے, اب کیا ہوگا, کریکٹر ہو جائے گا. یہ گزارنے سے تو کوئی قید نہیں ہے جیسا ابھی اجہل ظاہر ہو, لیکن کریکٹر کے لیے اب بھی اصول ہے. یہ پاس ہوگا تب کریکٹر ہوگا, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ کہتے رہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کتنا عمدہ جملہ ہے مجھے. اے میرے بندے جو اپنے نفس کو مٹا چکے ہو, جسے زمین کے تم نے اب جس کو ذلیل اور خوار کر دیا, جوتے تمہارے اوپر چلتے ہیں, اب تم کو ہم عرش پہ لے جا رہے ہیں. تم نے اپنے کو مٹایا تو ہم نے تم کو بڑھایا. جسے مٹایا اپنا نام و نشان, جس نے مٹایا اپنا نام, ہفت اقلیم کا بنا سلطان ماں محمد وسائل. ہم تو نام و نشان مٹے. حضرت حاجی صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے, شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. یہ سب ہے مجھے, یہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کی طرف ہونی چاہیے, اس کی طرف ہونی چاہیے. ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا, تیز تھے کوئی مولوی, کہ حضرت کیا بات ہے, یہ جو تیز لڑکے رہتے ہیں پڑھے, وہ ادھر نہیں آتے, جو جی استعداد ہوتے ہیں وہ لڑکے ادھر نہیں آتے. کہا ادھر کی استعداد نہیں ہوتی, اس وجہ سے نہیں آتے. جواب ہے مشکل جواب, خاموش. بڑے آدمی
کیا بات ہے کہ تیز لڑکے ادھر نہیں آتے، جی استعداد لڑکے ادھر نہیں آتے. ہمارا پوتا ہے وہ تیز ہے، وہ بھی اسی ٹوپی لگا گیا ریاض میں، اسی ٹوپی. تو وہاں کے لوگوں نے، فارغین کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بطور مذاق کیا یا اس سے کہا کیا بھائی کچھ ارادہ ہے کیا؟ وہ سمجھ گیا، کہا ہاں میرا ارادہ یہی ہے، خانقاہ قائم کروں گا، میں کام کرنا ہے مجھ کو. چپ خاموش. سب دارالعلوم کے فضلا تھے، انہوں نے یہ کہا تھا. وہ خود کہتا ہے جب میں ٹوپی لگا گیا یہاں سے تو انہوں نے بطور اس کے کہا طنز کے کیا بھائی کچھ کام ہے کیا؟ کہا ہاں میرا ارادہ ہے. کچھ ارادہ ہے کیا؟ کہا ہاں ارادہ ہے کہ خانقاہ کام کروں گا اور کام کرنا ہے مجھے یہاں. چپ. اب خانقاہ کا انکار تو کر نہیں سکتے، دارالعلوم کا عالم خانقاہ کا انکار تو نہیں کرے گا، لیکن اس قسم کی بات تو کہتے ہی رہتے ہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، لیکن حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. سمجھے خواجہ صاحب، کامیابی تو کام سے ہوگی. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. دارالخلود فنا نہیں، تم کو نکلنا نہیں ہے. یہاں کتنی بڑی نعمت کو کبھی برخاست ہو جاتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہاں ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اللہ ہم لوگوں کو جنت کا صحیح معنی طالب بنا دے. حدیث ہے، خطبہ ہے، عجیب ہے. جنت کا طالب سو رہا ہے، ارے خطبہ ایک ہے مولانا وہاں شہید کا ہے، کسی کے ترجمہ یہ شاہ صاحب کا. عجیب معاملہ ہے. جنت کا طالب سو رہا ہے، دوزخ سے خائف سو رہا ہے. دعا کرو ہم سب لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. خلود فنا نہیں ہے، خلود. جنت میں وہ خلود ہے کہ ٹہنی پر پھل لگا ہوگا، انار کا، سیب کا، جو بھی پھل ہو، آدمی اس کو کھا لے گا. جنتی کیا ہے، چاہے گا آ جائے گا، لیکن جس پھل کو کھائے رہے گا وہی پھل وہاں لگا رہے گا، کیونکہ خلود ہے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے شاخ سے الگ ہو جائے پھل تو خلود کے خلاف ہو جائے گا. اور کہا دارالفنا کے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو. علامہ چاہنے لکھا دارالفنا کے لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. جس پھل کو کھایا وہی کھایا جس کو چاہا، جس کو کھا وہ موجود رہے گا. تو اگر ایک سیکنڈ کے لیے ٹہنی سے الگ ہوتا ہے تو پھر خلود کہاں رہے گا. جس چہرے کو تم چاہو گے آ جائے گا. اب لاکھوں چہروں کو تم نے چاہا، لاکھوں چہرے رہیں گے. یہاں سے ایک چہرے پر پاؤڈر لگا دیے خراب ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ خراب ہو ہی جائے گا. یہ 25 مرتبہ چراکری کر دیے خراب ہو جائیں گے. یہ وہاں کا چہرہ، لاکھوں حسن اس کے اندر ہوں گے، سب برقرار. میں نے فرانس میں بیان کیا تھا اس چیز کو. میں نے کہا کیا تمہارا ٹاور ہوا ہے، کیا حیثیت اس کی ہے؟ یہ کبھی جھٹکا ہے سب گر جائے دوپہر کو. ٹاور دے گیا بھائی، اوپر تک گیا ہوں میں. اللہ کا شکر ہے. ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون. ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے. جتنا دیکھ رہے ہو اتنا ہی نہیں ہے، اور بھی زیادہ. ٹھیک ہو نا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. وہ چاہیں گے ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہوگا. ان آیات میں تھوڑا سا ان آیات میں جنت اور دوزخ کا حال بیان ہوا ہے، بتایا ہے. دوزخ کی وسعت اور لمبائی، چوڑائی اور گہرائی مجموعی حیثیت سے اتنی زیادہ ہوگی کہ کروڑوں افراد
جنات میں سے اور انسانوں میں سے داخل کیے جائیں گے جب بھی وہ خالی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے ہر امتداد تھی تو بھر گئی. دوزخ نے فخر کے طور پر کہا کہ تکبر والے اور تجبر والے اندر داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اندر صرف کمزور لوگ داخل ہوں گے. صرف کمزور لوگ اور گرے پڑے لوگ داخل ہوں گے، وہ کوئی نہیں پوچھتا جنت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک آدمی بہت شان و شوکت سے جا رہا تھا، اور ایک بہت ہی گرا پڑا آدمی، خسیس، پراگندہ بال. کہا ان میں سے کون بہتر ہے؟ کہا وہ بہتر ہے جو حضرت شان سے جا رہا ہے گھوڑے پر، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے، یہ جنتی ہے. یہ ہے نہیں روایت، تھوڑا سا الفاظ میں فرق ہو سکتی ہے نہیں آئے تو بس. میرے اندر صرف کمزور لوگ اور گرے پڑے اور بھولے بھالے لوگ داخل ہوں گے، بھولے چالو لوگ نہیں داخل ہوں گے. چار باغ زمانے میں چالو بھی نہیں ہے، چار باغ لوگ کسی کچھ ٹھیک نہیں کب کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، تو میری رحمت ہے. اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں تیرے ذریعے رحم کروں گا، تیرے ذریعے رحم کروں گا. اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دے، اور تم دونوں سے بھر دینے کا وعدہ، بھرو گئی. تو حضرت انس سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا جہنم میں برابر دوزخیوں کو ڈالا جاتا رہے گا، اور وہ حل میں مزید کہتی رہے گی، یعنی یوں کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. یہاں تک کہ رب العزت اپنا قدم رکھ لیں گے، وہ سمٹ جائے گی. قدم تو قدیم ہے، اور جتنے ہیں سب حادث. اللہ کا قدم کیا قدیم ہے نا، اس کے سامنے حادث کیا ٹک سکتا ہے. اور کہے گا میں آپ کی عزت و کرم کا واسطہ دیتی ہوں، اور جنت میں بھی برابر جگہ خالی بچی رہے گی، اسے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا. ان کو آباد فرمائے گا. یہ جو جنت میں خالی جگہ بچنے کی وجہ سے نئی مخلوق پیدا کر کے بسائی جائے گی، غالباً حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا یا شیخ سے پوچھا، یہ جو جنت میں خالی جگہ اور میں نہیں ہوگا، شاید اسی میں ہے، یہ جو جنت میں خالی جگہ بچنے کی وجہ سے نئی مخلوق پیدا کرنے کے لیے بسائی جائے گی، اس کے بارے میں بعض اکابر سے کہا گیا وہی مزے میں رہیں گے. اور لوگ تو جنت میں جائیں گے مصیبت اٹھا کر کے، اور جن کو اللہ نے پیدا کیا داخل وہی لوگ مزے میں رہیں گے. بہت سنا ہمیں پیدا ہونے میں جنت کہ پیدا ہوتے ہی جنت میں چلے گئے. انہوں نے فرمایا انہیں جنت کا کیا مزہ ملے گا. انہوں نے دنیا میں نہیں بھوگتی، تکلیف نہیں جھیلی، مصیبتیں نہیں برداشت کی، انہیں وہاں کے راحت و آرام کی کیا قدر ہوگی. اب جو روزہ رکھتا ہے اس کو قدر ہوتی ہے افطار کی، جو کھائے اسی وقت اس کو کیا قدر ہوگی. یہ مزہ تو ہمیں آئے گا، آرام کی قدر ہم کریں گے. جو دنیا کی تکلیفوں سے دو چار ہوئے، مشقت اور دو تکلیف کو دیکھا اور سہا، جھیلا اور بھوگتا، سب کو لکھا. اس وجہ سے اس کو میں نے لکھا نا، وہ سہل لکھے ہوں گے، لے آؤ مفتی شفیع صاحب وغیرہ سب نہیں لکھیں گے نا، وہ ماجری ساکاندری رکھیں گے. اسے کہا نا کہ تم یہ لیا، اس میں سب ہم کو دیکھا تو نہیں، کبھی نہیں دیکھا ہے اس کو، لیکن ہم نے کہا انداز ہے کہ یہ اس کی بات جو ہم لوگ کہتے ہوتے رہتے یہ اس میں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے ہیں، مطلب ہندوستان کے ہیں یہ بھی، اور
ٹھیک ہے نا سر؟ میں تفصیل لکھنے کا ارادہ تھا، لفظ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آسان تفصیل میں لکھوں گا. جب یہ تفصیل دیکھا میں نے کہا اب تفصیل کی ضرورت نہیں، جو لکھنا تھا لکھ دیا، کیونکہ یہ بھی ہندوستانی ہیں، ہم بھی ہندوستانی، اور وہ سب بڑے بڑے لوگ تھے وہاں، روحانی وغیرہ وہ مصری دوسرے کے تھے، تو ہم لوگ ایسی حالت ایسی زبان استعمال کریں گے نا. دیکھتا عمدہ ملسار پہلے 2-4 ہوئے، مشقت اور دکھ تکلیف کو دیکھا اور سہارا جھیلا اور بھوکتا ہندوستان ہی کر سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت پر ایمان کی نعمتوں پر ایمان، دوزخ پر ایمان، اس کے عذاب پر اور طرح طرح کے تکلیفوں پر ایمان، بس یہی ہے. اللہ امینی اثر کا حضرت ہمارے فرماتے تھے دن میں ایک مرتبہ تو دوزخ سے پناہ مان لیا کرو، جنت کا سوال بہت فرماتے ہیں. یہ کہیں نہیں پائے گا، کہیں کوئی جنت دوزخ کون ذکر کرتا ہے ہماری، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی مجلس ہوتی ہے، لیکن جنت دوزخ کا تو حضرت اللہ امینی اثر کو جنہ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں ہر چیز سے جو دوزخ کے قریب کر دے، برے اعمال. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان جنت پر، دوزخ پر، قیامت پر، یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں جو غیب کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے نواز دے اور اس کے اندر پختگی پیدا فرما دے، اور ہمارے تمام بعد میں آنے والی نسلوں کو جو موجود ہیں جنت اور دوزخ کا تصدیق کرنے والا بنا دے. یہ بہت بڑی چیز ہے. دوزخ اور جنت سب سے پہلے آیات دوزخ اور دوزخ کی نازل ہوئی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جنت کی آیتوں کو سن کر کے شوق پیدا ہو جنت کا، دوزخ کی آیتوں کو اس لیے لے آئے تاکہ اس سے خوف پیدا ہو، معاصی سے بچ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.